يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے واسطے، درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طہ حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کے واسطے، میرے صاحبوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا سارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے سانو اسلام جیسی، ایمان جیسی عظیم نعمت کے نال نوازے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس دین اسلام تے جب تک زندہ رہیے قائم اور دائم رکھے، اور جدوں موت آئے ایمان کی حالت کے اندر موت آئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر موت آئے۔ حضرات، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جدی وجہ تو اسلام دے منن والیاں دے سر فخر نال بلند نے کہ اسی مسلمان ہاں۔ کدے کسی نے شرمساری محسوس نہیں کیتی کہ میں مسلمان ہاں اور مینوں شرم آ رہی ہے، بلکہ کلمہ پڑھ کے ہر اسلام دے منن والے نے فخر محسوس کیتا ہے کہ مینوں اللہ نے اسلام جیسی عظیم دولت، عظیم نعمت دے نال نوازے ہے۔ اسلام ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہے۔ اسلام کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، اسلام بڑا گہرا سمندر ہے۔ صرف اور صرف نماز پڑھ لین کا نام اسلام نہیں، صرف اور صرف حج عمرہ کر لین کا نام اسلام نہیں، صرف اور صرف ذکر و تلاوت کر لین کا نام اسلام نہیں، صرف اور صرف صدقات و خیرات دے لین کا نام اسلام نہیں، صرف اور صرف بندہ خالی کلمہ پڑھ لے اور باقی فرائض دی ادائیگی نہ دے، اس چیز کا نام اسلام نہیں، بلکہ اسلام تے اوے کہ جتے بارے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، دین اسلام کے اندر بڑے بڑے عظیم کام نے۔ اسلام اپنے منن والیاں کا خیال رکھتا ہے، اسلام ہر اس برائی دا خیر دا حکم دیتا ہے جڑا انسان واسطے بہتر ہے، اور اسلام ہر اس کام تو منع کرتا ہے جڑا انسان دے ایمان واسطے نقصان دے ادھے واسطے خسارے دا سبب بنتا ہے۔ بلکہ اسلام اتنی بڑی عظیم نعمت، عظیم دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرفوں فضل و کرم ہے کہ ادھے منن والے چھوٹے چھوٹے برائی دے، خیر دے، نیکی دے کام کرنے نے، اللہ اودے اوپر بھی انسانانوں اجر و ثواب عطا فرما دے نے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بندہ گناہ کا ارادہ کر لے، جب تک وہ گناہ مکمل کرے گا
گناہ تے اس جو سوچے عمل نہ ہوئے اس وقت تک اودا گناہ نہیں لکھیا جاتا، اور اگر بندہ نیکی دا ارادہ کر لے وہ نیکی پایا تکمیل تک نہ بھی پہنچے، فرمایا اس بندے نو اودا اجر و ثواب عطا کر دیتا جاندا ہے، اودا کچھ نہ کچھ حصہ اونوں مل جاندا ہے او دی نیت دے اوپر جو نے نیک نیت کی تھی۔ اے دین اسلام ہے، پہلیاں امتاں قوماں دے اوپر اعمال بڑے مشکل سن، لیکن اس امت دے اندر بڑے آسان کر کے پیش کیتے گئے تاکہ اے میری امت، اے جناب والا جڑے نیک اعمال نے آسانی دے نال بچا لیا سکن۔ بے شمار ایسیاں مثالاں موجود نے دین اسلام دے اندر۔ اسلام اپنے منن والے کا خیال رکھدا ہے، چھوٹی چھوٹی خیر دے اوپر اجر و ثواب عطا کیتا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ کسی مومن مسلمان بھائی نو حشاش بشاش چہرے نال ہاتھ کے مل لیندا ہے، سینے نال لا لیندا ہے، فرمایا اے بھی او دے واسطے اجر و ثواب دا باعث ہے، او دے واسطے صدقہ لکھ دیتا جاندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، میں اپنی امت دے اعمال ویکھے نے، ایک بندہ راستے دے اندروں کوئی رکاوٹ ڈالن والی چیز، کوئی ہڈی، کوئی پتھر، کوئی کانٹا اٹھا کے ایک طرف کر دیندا ہے تاکہ مسافراں نو کوئی تکلیف نہ پیش آوے، فرمایا اے دے اوپر بھی اجر و ثواب ملدا ہے۔ ایک بندہ مسجد دے اندروں چھوٹا جہا کچرا اٹھا کے باہر سٹ دیندا ہے، اے دے اوپر بھی انسان نو ثواب ملدا ہے۔ کتنا پیارا اے دین اسلام ہے، چھوٹی چھوٹی خیر، چھوٹی چھوٹی بھلائی دی وجہ تو انساناں نو اجر و ثواب دے نال نوازیا جا رہا ہے۔ انسان نیکی کردا ہے، اس نیکی دی وجہ تو اللہ وحدہ لا شریک انسان کی بخشش فرما دیندے نے، مغفرت فرما دیندے نے، گناہ معاف کر دیندے نے۔ اے احساس دین اسلام دے منن والیاں نو حاصل ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جویں نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے دین اسلام دا حصہ نے، جویں اللہ کی راہ دے اندر جہاد کرنا دین اسلام دا حصہ ہے، حج عمرہ کرنا دین اسلام دا حصہ ہے، اخوت بھائی چارہ قائم کرنا دین اسلام دا حصہ ہے۔ دین اسلام کے اندر ایک پہلو، ایک موضوع، ایک عنوان خدمت انسانیت کا بھی ہے، یہ بھی دین اسلام ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے عظیم اعمال نے، فرمایا اے پیغمبر تسی ایسے شخص کو جانتے ہو کہ جڑا قیامت کے دن نو جھٹلا دیندا ہے، قیامت کے دن نو جھوٹ کہندا ہے، فرمایا او شخص ہے جڑا یتیم نو دھکے دیندا ہے، مسکین نو کھانا کھلانا تے دور دی بات ہے، کھانا کھلان دی ترغیب بھی نہیں دلاندہ، کھانا کھلان دے بارے کسی نو کہندا بھی نہیں۔ اور اس بات کا ذکر قرآن پاک کی چھوٹی جی سورت کے اندر فرمایا، اللہ فرماتے نے آرائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اے پیغمبر کیا تسی ایسے شخص نو جان دیو، ایسے بندے نو تساں ویکھے آئے جڑا قیامت والے دن نو جھوٹ کہندا ہے، فرمایا او بندہ ہے جڑا یتیم نو دھکے دیندا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، کھانا کھلان دے بارے ترغیب بھی نہیں دلاندا۔ میرے مسلمان بھائیو، دین اسلام کا ایک بہت بڑا عظیم پہلو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت تو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن تو ملتا ہے، قوم کی خدمت کرنا، مجبور مقہور لاچار بے کس مسلمانوں دے کام آنا، کوئی تنگ دستے ہو دی تنگی نو دور کرنا، کوئی پریشان ہو دی پریشانی نو دور کرنا،
کوئی مشکل وچ پھنسے ہے اودی مشکل نو دور کرنا، کوئی کسے تے آزمائش آ گئی اودی مدد کرنا، کوئی قرضے تلے دب گیا ہے اودی مدد کرنا، کسے تے ظلم ہویا ہے اس مظلوم دی مدد کرنا، اینو خدمت انسانیت کیا جاندا ہے۔ دیکھو نا ساری کائنات امام پیغمبر آمینہ دی لال شاہی امم سلطان مدینہ آقا دو جہان غار ہرا دے اندر نے پہلی بھئی نبی پاک تے نازل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اس تو بعد گھر وچ تشریف لے آئے نے آپ نے چہرے انور دا رنگ تبدیل لگدا ہے، ایویں لگدا ہے سونے محبوب تے خوف تاری ہے۔ آپ لیٹ جاندے نے فرماندے نے زمینونی اے خدیجہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دیو، میرے اوپر چادر پا دیو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ پوچھدیاں نے اے میرے سر تے تاج تم کی ہویا ہے؟ اللہ دے نبی فرماندے نے نہیں خدیجہ اے میرے نال ایک واقعہ پیش آیا ہے، میرے کول ایجے کی آنی کوئی چیز جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرفوں فرشتہ جبریل امین نو دیکھ کے نبی پاک علیہ السلام دے ایک خوف تاری، نبی پاک علیہ السلام دے مزاج انداز دے اندر کیفیت بدل دی جا رہی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اے میرے سر دے تاج تسی پریشان نہیں ہونا، ایسے لوگوں نو اللہ کدے بھی ضائع نہیں کر دے، ایسے لوگوں نو اللہ کدے بھی ضائع نہیں کر دے جڑے لوکاں دے کم آن والے ہون، جڑے لوکاں دا بوجھ اٹھان والے ہون، جڑے صلہ رحمی کرن والے ہون، کما کے لوکاں نو کھلان والے ہون، جڑے مہمان نواز ہون، انہیں کھلے دلاں دے لوگاں نو اللہ کدے بھی ضائع نہیں کر دے۔ میرے مسلمان بھائیو خدمت انسانیت دے کماں دے اندر جب ایک کماں دا ذکر کرا مختصر وقت دے اندر کتنے بڑے عظیم پہلو نے۔ دیکھو نا اگر کوئی بندہ کسی مسکین دی خدمت کر دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ کسی مسکین نو کھانا کھلاندا ہے، کسی مسکین دی خدمت کردا ہے، کسی بیوہ دا خیال رکھدا ہے، بیوہ اونوں کیا جاندا ہے کہ جدا خامد فوت ہو جائے، جیڑا بندہ او دے یتیم بچیاں دا خیال رکھدا ہے، او دے راشن دا بندوبست کردا ہے، او دے واسطے جدوجہد کردا ہے۔ اللہ دے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے کل مجاہد فی سبیل اللہ، او بندہ ایویں ہے جویں اللہ دی راہ دے اندر جہاد پیا کردا ہے۔ فرمایا یا پھر ایویں ہے جویں نفلی روزے رکھن والا ہے، راتاں نوں قیام کرن والا ہے، کتنا بڑا عظیم عمل ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے گھر وچ اگر کوئی مسکین آ جاندا، کوئی بیوہ عورت آ جاندی، خالی ہاتھ واپس نہ جاندے۔ دیکھو نا صحیح بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے اللہ دے نبی کریم گھر وچ موجود نہیں، اللہ دے نبی گھر وچ موجود نہیں، اما جان ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دے اندر موجود نہیں۔ ایک بیوہ عورت آ گئی ہے کہندی میاں عائشہ میریاں چھوٹیاں دو یتیم بچیاں میرے نال نے، تیرے کول کچھ کھانے واسطے ہے وے، میریاں انیاں بیٹیاں نو عنایت فرما دے۔ اما جان اٹھیاں، ایک روایت اندر آندا ہے 2 کھجوراں ملیاں، ایک روایت اندر آندا ہے 3 کھجوراں ملیاں، لے آ کے اس بیوہ عورت دے ہاتھ تے رکھ دتیاں۔ گھر وچ ہور کچھ کھان واسطے نہیں ملیا، دیکھو نا جو کچھ موجود سی لے آ کے تے اس عورت نو دے دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے کتنا فضل کیتا ہے، کتنا کرم کیتا ہے، کتنا وافر مقدار کے اندر رزق عطا فرمایا ہے، باوجود اس دے ساڈے دل تنگ پہ جاندے نے۔ اما جان نے او کھجوراں لے آ کے ہاتھ تے رکھ دتیاں نے، ایک کھجور ایک بیٹی نو کھلائی ہے،
دوسری کھجور دوسری بیٹی نو کھلائیے، تیسری کھجور کھولی خود کھان لگیے، بیٹیاں نے ہاتھ کر دیتے، اماں جان بھوک نے بڑا ستایا، بھوک ختم نہیں ہوئی، اس عورت نے ادھی ادھی کھجور دونوں بیٹیاں نو کھلا دی تھی، خود بھوکی واپس چلی گئی۔ صدیقہ کائنات منظر ویکھ دیاں پیاں نے، جدوں یہ سارا منظر اپنی اکھاں نال ویکھیا، تھوڑی دیر بعد نبی پاک تشریف لے آئے، اماں جان فرماندیاں نے سونیو اپنے گھر اندر ایک عورت آئی سی، کھان واسطے کچھ منگیا، میں ایویں کھجوراں دتیاں نے، کھجوراں دتیاں نے، ایک کھجور اپنی ایک بیٹی نو کھلائی، دوجی اپنی دوسری بیٹی نو کھلائی، اور جدوں تیسری کھان لگی بیٹیاں پھر منگ لئی، بیٹیاں نو کھلا کے واپس چلی گئی، خود بھوکی چلی گئی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میاں عائشہ منیب تولی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، فرمایا جڑا اپنی بیٹیاں دی وجہ تو آزمایا گیا انہیں پھر بھی بیٹیاں نال حسن سلوکی کیتا، فرمایا او دا اے عمل جہنم دی آگ دے درمیان تے اے دے درمیان ایک پردہ بن جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جو ساری تربیت کی تھی، یتیمہ کی کفالت کرنے والا، خدمت انسانیت کا ایک دوسرا کام نہیں، یتیمہ کی کفالت کرنا، جنہوں دے ماں باپ فوت ہو جان یا باپ فوت ہو جان، فرمایا جیڑا بندہ یتیم کی کفالت کر دے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، فرمایا او بندہ جنت وچ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں دو انگلیاں نال نے۔ ایک تیسرا کام ہے خدمت انسانیت دا ایک پہلو، بیماراں دی عیادت کرنا، بیماراں دا علاج معالجہ کروانا۔ دیکھو نا اگر بندہ کسی بیمار نو پوچھنے چلا جاندا ہے اے دے اوپر کتنا ثواب ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے ٹائم کسی بیمار نو پوچھن گیا ہے، شام تک او دے واسطے 70,000 فرشتے دعاواں کر دے نے۔ جڑا بندہ شام نو پوچھن گیا ہے، صبح تک او دے واسطے 70,000 فرشتے دعاواں کر دے نے۔ فرمایا جڑا بیمار نو پوچھن گیا ہے، او دے کول بیٹھیا اٹھ کے واپس آیا ہے، او جناب والا ایویں ہے جویں جنت دے باغاں دے اندر سیر پہ کر دے۔ اور بیمار کو حوصلہ افزائی کرنا، بیمار کو حوصلہ دینا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اے نہیں کہ بندہ کسی بیمار کو جاوے تے جا کے انہوں اور حوصلے پست کر دے، ہاں یہ بیماری والا تے بچتا ہی نہیں، بلکہ وہ دا حوصلہ بلند کرنا چاہیے۔ ایک انہوں نبی پاک علیہ السلام بیماراں کو جاندے نے، بیماراں کو جا کے آپ انہوں دے حوصلے بلند کر دینے۔ آپ فرما دینے اے جڑا بندہ بیمار ہوندا ہے، بیماری گناہاں دا علاج، اے جڑی بیماری ہے گناہاں دی معافی دا سبب ہے۔ فرمایا بلکہ بخار چڑھ جائے حتیٰ کہ کنڈا چبن جنی تکلیف بھی ہو جائے، فرمایا اللہ او دے عبد وچ بھی بندے دے گناہ معاف کر دے دینے۔ تے علاج معالجہ دیکھو نا غریب تکے کھا رہے ہیں، بڑے بڑے ہسپتال